بیٹھو. اپنے بیٹے کے غم میں وہ روتی رہی، کالی چولا چلاتی رہی، کالی چولا چلاتی رہی۔
رات دن تیری آہٹ سے جگتی رہی آئی جھولا جھولاتی رہی آئی جھولا جھولاتی رہی اللهم صل على محمد وعلى محمد. المدفون بأرض المدينة العبد المعين الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد قوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين على كله ولو كره المشركون. صلوات پڑھ دیجیے. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان محترم، سوگواران مظلوم کربلا عشرہ محرم 1446 ہجری کا چاند فلک کے اوپر نمودار ہو چکا ہے، اور آپ نے اور ہم نے فرش ادا کو بچھا دیا ہے.
اور اپنے اپنے علاقوں کو، اپنے اپنے آرائش گاہ کو، اپنے اپنے مکان و منزلت کو اور اپنے اپنے شہروں کو چھوڑ کر کے اپنے آبائی وطن میں، اپنے گھر، اپنے وطن میں غم بے وطن منانے کے لیے تشریف فرما ہے۔ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور سورہ مبارکہ صف کی 2 آیتیں آپ کے سامنے میں نے پیش کی ہیں، آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9، اور انہی 2 آیتوں کے ذیل میں انشاءاللہ یہ 8، 9، 10 دن جب تک حیات ہے آپ کے سامنے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ قرآن مجید میں یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جو بعین ہی سورہ رحمان کی آیتوں کے بعد بعین ہی یہ آیتیں 2 مرتبہ استعمال ہوئی، اور کیونکہ چاند رات ہے، کل بھی میں نے مختصر بیان کیا تھا، اور آج بھی اہمیت عزا کے اوپر اور اہمیت فرش عزا کے اوپر اور ہمارا اور آپ کا آنے کا مقصد، میں بھی کہیں تھا، کہیں سے آیا ہوں، اور آپ میں سے اکثر لوگ صلوات پڑھ دیجیے محمد تو ہمارا آنے کا یہاں جو مقصد ہے اور ہدف ہے وہ ہمیں اور آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ ہم شہروں کے آرام کو چھوڑ کر کے اگر یہاں اپنے گاؤں میں آئے ہیں تو کس غرض سے آئے ہیں؟ گھر میں آرام کرنے کی غرض سے آئے ہیں یا واقعاً مجلس کے نام پہ؟ پچھلے سال بھی کیا تھا اور اس بار بھی سمجھتا ہوں، اور اگر آئندہ بھی رہا تو آئندہ بھی یہ بات ہے کہ میں صلوات اور پڑھ دیا ہوں۔ ایک صلوات اور پڑھ دیں حضرت محمد۔ اور یہ صرف کسی ایک آدمی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ بس میرا کام ہے آ کے بیان کر دینا اور آپ کام ہے سن کے ایک کان سے سننا اور دوسرے کان سے نکال دینا کہ ٹھیک ہے مولانا تو ہر سال کہتے ہیں، ہمارا تو ہر سال کا یہی کام ہے، ہم آتے ہیں اور باہر سے اپنا باہر چلے جاتے ہیں۔ اور یہ بڑا سخت جملہ ہے اور آج بھی کہہ رہا ہوں، میں روز کہتا رہوں گا کہ دیکھیے 2 طرح کا مجمع مجلسوں میں آتا ہے، ایک مجمع اپنوں کا ہوتا ہے، ایک مجمع غیروں کا ہوتا ہے۔ اپنے اور غیروں میں ایک ہی فرق ہے، مجلس میں آپ دیکھیں یہاں بھی چاہے خواتین کی مجلس ہو چاہے مردوں کی مجلس ہو، 2 طرح کے لوگ آتے ہیں، اور ایک اپنوں کا مجمع ہوتا ہے، ایک غیروں کا مجمع ہے، کیونکہ در حسین علیہ الصلوۃ والسلام سب کے لیے کھلا ہے۔ مسجد اللہ کا گھر نہیں ہے کہ اس میں صرف اپنے ہی آ سکتے ہیں، اللہ والے ہی آ سکتے ہیں۔ در حسین ہے، یہاں پہ ہر طرح کے لوگ آرام سے بآسانی آ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ پہچان کیا ہے اپنے اور غیروں میں؟ اپنے اور غیروں میں سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ جو غیر آتے ہیں وہ تبرک کی وجہ سے آتے ہیں، وہ حصے کی لالچ میں آتے ہیں، وہ غزائے حسین لینے کے لیے آتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا شرف، ہم پڑھ چکا ہوں پچھلے سال، یہ بھی بہت بڑا شرف ہے کہ در حسین سے ہمیں کچھ بھی مل جائے۔ اور دوسرا وہ ہے جس کے ذہن میں تبرک کی عظمت بھی ہے اور ساتھ ساتھ عشق حسین کی محبت بھی ہے۔ بہت بھائی عزت تبرک بھی ہے کہ وہ تبرک کے لیے آ رہا ہے، اور اس سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے یہاں شولی میں آیا ہے، اپنے آبائی وطن میں آیا ہے جہاں نہ لائٹ موجود ہے، نہ صحیح سے پانی موجود ہے، نہ سارا انتظام موجود۔ بھائی ہر آدمی اپنا جہاں رہتا ہے وہاں انتظام کیے ہوئے ہے، لیکن اب یہاں 10 دن کے لیے آیا تو وہ سارے انتظامات میں جو یہاں رہ رہے ہیں ان کا الحمدللہ انتظام ہے، ان کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو یہاں وقتی طور کے لیے آئے ہیں تو ان کا انتظام صحیح نہیں ہے۔ کسی کے انورٹر نہیں ہے، کسی کے یہاں لائٹ نہیں ہے، کسی کے یہاں اسٹیبلائزر نہیں ہے، کسی کے یہاں فریج نہیں ہے، کسی کے یہاں اے سی نہیں ہے، کسی کے یہاں کولر نہیں ہے، ہزار مشکلات ہیں۔ تو اتنی مشکلات برداشت کرنے کے بعد آپ تشریف لائے ہیں، میں آیا ہوں ایران سے، اور آ کر کے صرف ایک مجلس پڑھ کر کے جا کے اپنے گھر میں آرام کرتا رہوں اور اس کے بعد 10-15 دن کے بعد واپس ایران چلا جاؤں۔ پتہ جب لوگ پوچھیں، مدرسہ پوچھیں، دوست پوچھیں، احباب پوچھیں، آفس والے پوچھیں، کالج والے پوچھیں، محلے والے پوچھیں، ہندو دوست ہوں گے، دوسرے مذہب کے دوستوں کو سوال کریں کہاں گئے تھے تو ہم کیا کہیں گے؟ محرم کرنے کے لیے گئے تھے۔ اب اس کو کیا پتا کہ آپ کے شعلے میں 25 مجلسیں ہوتی ہیں
لیکن کم سے کم فرشتوں کو معلوم ہے، امام حسین کو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے کہ ہم یہاں کس لیے آئے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کھاتے میں لکھی گئی ہوں 25 مجلسیں، اور جب اس پہ ٹک لگانے کا اور حاضری کا موقع آیا تو ایک ہی مجلس کا ہو۔ تو کم سے کم آپ اپنے محلے کی 2 مجلسیں تو کر ہی لیجئے کم سے کم۔ اور شرعی وظیفہ اور ضروری یہ ہے کہ کم سے کم ایک دن آپ ہر مجلسوں میں کم سے کم ایک دن، ویسے آپ جتنی مجلسیں کر سکتے ہیں کریں۔ عزیزان محترم صلوات پڑھ دیں۔ تو قرآن مجید کی آیت ہے، میں صرف اس کی ترجمہ کرے، کل سے انشاءاللہ اس آیت کے اوپر گفتگو ہوگی۔ اللہ کہہ رہا ہے، سورہ صف میں بھی آیت ہے اور سورہ توبہ کی بھی یہ آیت ہے۔ سورہ صف میں یا سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ بیانی تھوڑا لفظ چینج ہے، ارشاد فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ، کہ ان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، گل کر دیں، بے افواہہم، اپنی پھونک سے، اپنے منہ سے۔ بہت توجہ، یریدون لیطفئوا نور اللہ بے افواہہم، ان کا ارادہ ہے، ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ نور الہی کو اپنی پھونک سے، اپنے منہ سے بجھا دیں۔ واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، یہ تو ان کا ارادہ ہے کہ وہ نور الہی کو اپنی پھونک سے مٹانا چاہتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ کا بھی ارادہ ہے، متم نورہ ولو کرہ الکافرون، کہ ان کا ارادہ ہے کہ نور الہی کو مٹا دیں۔ اللہ کا ارادہ ہے کہ اس نور الہی کو مکمل کر دے، چاہے کافرین کو کتنا ہی برا لگے، چاہے کتنا ان کے لیے ناگوار ہو۔ ایک بات اب اس میں توضیح ہے، انشاءاللہ وہ دھیرے دھیرے بیان کی جائے کہ اس نور الہی کو مٹانا کون چاہتا ہے، اور نور الہی کو اللہ تعالیٰ کون سے جس کو مکمل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، کہ یہ وہی خدا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، ودین الحق، اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ اور کیسا دین حق؟ لیظہرہ علی کلہ، یہ ایسا دین حق ہے جو تمام ادیان کے اوپر غالب ہونے والا ہے۔ ولو کرہ المشرکون، چاہے مشرکین کے لیے کتنا بھی مشکل ہو جائے، مشرکین کو برا لگے، کافرین کو اچھا لگے، اچھا نہ لگے، یہ کام ہو کے رہے گا۔ جیسے ہم اور آپ کرتے ہیں، ہر سال محرم آتا ہے، فرش اعظام بچھاتے ہیں، 1000 فتوے آتے ہیں، 1000 اعتراضات ہوتے ہیں، کیا ضرورت ہے، 1400 سال سے یہ عجیب احمق آدمی ہیں، وہ ان کے جملے ہیں، بیوقوف آدمی 1400 سال سے وہی پرانا، وہی امام حسین کی یاد منائے جائے، اس کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن چاہے ان کو اچھا لگے چاہے برا لگے، چاند نکلنے سے پہلے ہمارے یہاں فرش اعظم بچھا دی جاتی ہے۔ بھائی آپ دیکھیں، توجہ، ہمارے جذبہ ایمانی کی قدر کریں ہم اور آپ اپنے اس ایمان کو، کہ ہم چاند کا انتظار نہیں کرتے۔ ہو سکتا ہے کہیں اور انتظار کیا، کم سے کم شویلی میں چاند رات کا انتظار نہیں کیا جاتا ہے۔ ادھر 29 تاریخ آتی ہے، چاند ہو یا نہ ہو مجلس اعزا شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا کو ہم یہ بتانا یہ چاہتے ہیں، جیسے اللہ کا ارادہ ہے کہ اپنے نور کو مکمل کرنا ہے، چاہے کافرین کو برا لگے چاہے اچھا لگے، اسی طریقے سے ہمیں نام حسین پہ ہر سال مجلسیں بھی کرنا ہے، ماتم بھی کرنا ہے، فرش اعزا بچھانا ہے، چاہے نقلی مسلمانوں کو اچھا لگے یا برا لگے۔ صلوات پڑھے محمد۔ ان نقلی مسلمانوں کو چاہے اچھا لگے چاہے برا لگے، ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ الحمدللہ ہم کر رہے ہیں، فرش اعزا بچھا دی گئی ہے، اعزا خانے سجا دیے گئے ہیں، گھر آباد ہو گئے ہیں۔ اب اس عزاداری کے جو ہم انجام دیتے ہیں، اس کا 5 فائدہ ہے، کم سے کم ہزاروں فائدے ہیں، لیکن 5 فائدے میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ اور اس بنیاد کے اوپر آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ جن کے بچے یہاں پہ ہیں وہ اپنے بچوں کو فرش اعزا تک لے کر کے آئیں۔ دیکھیے جس طریقے سے، کیونکہ ایک سب سے بڑا ثواب یہ ہے کہ اس عمل سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے، سب سے افضل عمل ہے ذکر امام حسین علیہ السلام۔ آپ اندازہ لگائیں،
ایک طرف رسول فرما رہے ہیں کہ صلاۃ عمود الدین، نماز جو ہے دین کا ستون ہے، عمود دین ہے، نماز دین کا ستون ہے۔ صلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے کس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا، یعنی نماز جیسی عبادت کے ہوتے ہوئے بھی امام معصوم فرماتے ہیں کہ یہ عبادت جو ہم اور آپ کری سب سے افضل عبادت ہے۔ اور یہ بہت اہم چیز ایک یہ بھی ہے، پھر بتا دوں، یہ مومن اور منافق کا پتہ دیتی ہے یہ عزاداری کہ آپ ایسے اتنے سست مت رہیے، سلوات پڑھیے دیکھیے مائک جب نہیں رہتا ہے تو اس میں سامعین کی ذمہ داری اور بڑھ جاتی ہے، ذاکر کو زیادہ طاقت لگانی پڑتی ہے، تو سامعین کی ذمہ داری کیا ہے کہ سلوات زور سے پڑھیں، بابا اور زور سے کریں، سبحان اللہ اور زور سے کریں، سلوات پڑھیے محترم۔ تو ایک فرق یہ بھی ہے کہ یہ عزاداری مومن اور منافق کا بآسانی پتہ دیتی ہے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ رسول سے اللہ نے کہا کہ اے میرے رسول ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو آپ کہتے یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اللہ جانتا ہے کہ آپ رسول اللہ نہیں مانتے لیکن زبان سے رسول اللہ کہتے ہیں، اسی طریقے سے ہر وہ مسلمان جو نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہے، خمس دیتا ہے، جہاد کرتا ہے، امر بالمعروف کرتا ہے، نہیں عن المنکر کرتا ہے، لیکن نہ تولا کرتا ہے نہ تبرہ کرتا ہے، تو یہ منافقت ہی تو ہوئی کہ آپ 10 چیزوں میں سے 8 چیز لے لیں اور 2 چیز کو چھوڑ دیں۔ عزیزان محترم دیکھیے فرق یہ ہے، رسول گرامی نے اپنے زمانے میں فرمایا تھا جسے بھی مومن اور منافق کا پتہ لگانا ہے اس کے سامنے ذکر علی چھیڑ دو، اگر چہرہ کھل جائے تو مومن ہے، چہرہ اتر جائے تو منافق ہے۔ وہی پیمانہ آج بھی ہے، ذکر حسین کر کے دیکھو کہ جیسے ہی فلک کے اوپر چاند محرم کا نمودار ہوتا ہے، کتنی جگہ حسین کا ذکر ہوتا ہے اور کتنے چہرے اترتے ہیں۔ صلوات پڑھے۔ یہ تولا اور تبرہ پہچان ہے ہماری، اور دنیا کو یہ بتاتے ہیں عزیزان محترم کہ جتنی ضروری نماز ہے اتنی ضروری محبت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ تو اس غم کے مجلس و عزا میں شرکت کرنے کے 5 فائدے ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ، سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جیسے ہی آپ مجلس میں آئے، اور کل میں نے حدیث پڑھی تھی کہ اگر کوئی مجلس میں آتا ہے اور مکھی کے پر کے برابر بھی اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتے۔ جنت واجب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ سرف ایکسل سے اسے دھول ڈال کے آپ کو جنت میں پہنچا دیا جائے گا۔ تو آپ ہر حال میں بہرحال جنت میں جانے والے، جنت واجب ہو گئی تو اب چاہے جیسے بھیجا جائے لیکن آپ کو بھیجا ضرور جائے گا جنت میں۔ تو سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ روایتوں میں آیا ہے کہ جیسے ہی کوئی انسان اپنے گھر سے قدم بڑھاتا ہے زیارت حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، اتنی حدیثیں وارد ہوئی، اتنی حدیثیں آئی ہیں، اتنی حدیثیں زیارت کے بارے میں، مجلس کے بارے میں آئی ہیں کہ ہزاروں سال اشرا پڑھا جائے تب بھی کم ہے۔ یہ مشکل یہ ہے کہ ان باتوں کو بس چاند رات میں ہی بیان کر کے میں بھی رہ جاتا ہوں اور آپ سن کے اپنا آپ بھی رہ جاتے، کل سے مجھے دوسری باتیں پڑھنی ہے تو میں آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جیسے ہی کوئی زائر امام حسین، یہ بھی زیارت امام حسین ہے، آپ مجلس میں آ رہے ہیں، ہم اور آپ نہیں پہنچ سکتے کربلا، تو ہماری کربلا تو یہی ہے، تو یہی ہم آ رہے ہیں۔ جیسے ہی کوئی زائر پہلا قدم امام حسین کے لیے نکالتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب بھی گھر سے مجلس کے ارادے سے نکلیں تو راستے میں کوئی شیطان نہ بہکائے۔ گھر سے نکلے، راستے میں مل گیا، اب آدھا گھنٹہ بات کرتے ہیں، چلو مجلس مولانا صاحب پہنچے، تب آپ اندر چلے آ رہے ہیں اور آ کر کے اپنا سلام دعا کیے تاکہ یہ ہو جائے کہ ہاں بھائی مجلس میں آئے تھے۔ عزیزان، تو پہلا جیسے ہی زائر اپنا قدم گھر سے نکالتا ہے فرشتے اپنا پر بچھا دیتے ہیں۔ ہم اور آپ اپنی جیسے ہی زائر آپ اپنے گھر سے نکلے مجلس کے نام پہ، فرشتے آپ کے قدموں کے نیچے پر بچھا دیتے ہیں۔ آپ کے
لیے اللہ تعالیٰ فرشتے خلق کرتا ہے جو آپ کے لیے استغفار اور توبہ کرتے ہیں۔ تو پہلا فائدہ مجلس میں شریک ہونے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے مجلس اعظم میں شرکت کرنے کا کہ اس سے دین مضبوط ہوتا ہے، آپ کی آخرت سنورتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اور آپ زندگی بھر اچھے راستے پر چلتے رہیں، لیکن اسی لیے علماء بھی بیان کرتے ہیں اور دعائیں پڑھی جاتی ہیں جو نماز میں کہ پروردگار ہمارے قدم کو ثابت قدم رکھنا اس دین کے اوپر۔ دیکھیے زندگی کیسے گزاری ہے مسئلہ نہیں ہے، حدیثیں جو آئی آپ سنتے رہتے ہیں، ممات ولم یارف ممات علی حب آل محمد ماتا شہیدہ۔ حب اہل بیت میں جینا کمال نہیں ہو سکتا، زندگی بھر آپ حب اہل بیت میں جیتے لیکن جب مرے تو حب فلانی میں مرے، اور معاویہ کی محبت میں مر گئے آپ۔ مثلاً ایک صاحب جو تھے بہت بڑے عالم گزرے ہیں، مسلک کے امام گزرے ہیں، زندگی بھر علی علیہ الصلوۃ والسلام قصیدہ پڑھتے رہے، جب مرنے لگے تو شیطان ان کے پاس آیا اور آنے کے بعد ان کو بہکا دیا۔ تو مرتے وقت کا جو ان کا جملہ تھا، کہنے لگے مجھے آج تک میں کنفیوز ہوں، ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ علی حق پر تھے کہ معاویہ حق کے اوپر۔ اور اس کے بعد انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہ بتائیے ان کے اشعار آج تک ذاکرین پڑھ کے داد لیتے ہیں، ان کے اشعار موجود ہیں حب اہل بیت کے لیے۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ محبت حدیث رسول کی، اور اس کو شعر انہوں نے پڑھا کہ علی کی محبت ایک ڈھال کے جیسی جو جہنم سے انسان کو بچاتی ہے۔ تو ان کے اشعار کو پڑھ کر کے، ان کی باتوں کو پڑھ کر کے ذاکر آج جو ہے واہ لوٹ رہا ہے، لیکن وہ بیچارے کہاں گئے؟ جہنم میں۔ تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کا خاتمہ، ہمارا خاتمہ کس چیز کے اوپر ہوتا ہے۔ تو ایک اور یہ بھی آپ دیکھیں، چاہے جتنا بھی گنہگار بنتا ہو، دیکھیے ہر چیز کے بارے میں وہ نماز چھوڑ سکتا ہے، ساری چیزیں برائی کر سکتا ہے، مثلا حد یہ کہ شراب پی سکتا ہے، لیکن جہاں امام حسین کی بات آتی ہے تو کہیں نہ کہیں وہ آ کر کے پہلو میں صحیح دور صحیح، ارے مجلس ہو رہی ہے، مجلس سے کیسے ہم دور بھاگتے ہیں؟ تو مجلس اسے کہیں نہ کہیں کھینچ کر لاتی ہے، اور یہی مجلس جو اس کی نجات کا ذریعہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مجلسوں میں شریک ہوں۔ تو دوسرا فائدہ یہ ہے، پہلا فائدہ یہ ہے کہ مجلس میں آنے سے ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مجلس میں آنے سے ہماری آخرت اچھی ہے، ہم مریں گے انشاءاللہ حب اہل بیت کے اوپر، ہم مریں گے انشاءاللہ دین کے اوپر۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس میں ثواب بے حساب ملتا ہے، مجلس کا ثواب آپ کو بے حساب ملے گا۔ آپ روایتوں میں ہے کہ ایک زیارت کا ثواب 70 حج اور 70 عمرے کے برابر ہے، جبکہ حج آج کل کتنے میں ہو رہا ہے؟ 7 لاکھ روپے میں، اور زیارت کتنے میں ہو رہی ہے؟ 1 لاکھ 1.5 لاکھ کے اندر ہو جا رہی ہے۔ 7 لاکھ والا، یعنی اگر آپ ایک حج کریں گے اور ایک زیارت کوئی کرتا تو 70 حج کا اور 70 عمرہ، ایسے 70 عمرے اور حج کہ جو قبول شدہ ہیں، جو رسول گرامی حضرت محمد مصطفیٰ کے ساتھ انجام دے، ایسے حج کا ثواب ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی اعتراض کر دے کہ اتنا کیسے ثواب مل سکتا ہے زیارت کا، کیا امام حسین نے کر دیا ہے؟ کمبخت تجھے پتہ نہیں کیا امام حسین نے نہیں کیا۔ دیکھیے دوسرا کوئی شک کرے وہ اپنا جہنم میں جائے، لیکن آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ اس ہر ایک مجلس میں جو آپ آتے ہیں تو آپ، ہمارے یہاں چلتا ہے بھکو، جانتے ہیں آپ؟ ایک بوری ہوتی ہے، اس سے بڑا بورا ہوتا ہے، اس سے بڑا بھکو ہوتا ہے، بھکو جس میں بھوسا بڑا بھرا جاتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے محمد۔ تو ایک عالم دین ان کا کہنا یہ ہے کہ جو ہمارے ستین صاحب ہے، صلوات پڑھیے محمد والے۔ تو جب زیارت پہ زائر جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک ایک قدم کے اوپر، ابھی 40 میں لوگ جائیں گے، کبھی بھی جاتے ہیں زیارت امام حسین، جب قدم ایک ایک قدم کے اوپر 70 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ میں سوچتا تھا کہ اتنا ثواب ملتا ہے، ظاہر کا کیا ہوتا ہوگا؟ مطلب ایک آدمی ایک بار زیارت کرنے کے لیے گیا، شولی سے نکلا اس کا قدم، شولی سے لے کر مثلا لکھنؤ یا دلی تک، دلی سے لے کے کربلا، کربلا سے لے کے نجف، نجف سے کاظمین، سامرہ،
कोम होता हुआ वापस चली आ गया। हज़ारों कदम उसने चले और एक कदम पे 70 उम्रे का सवाब मिल रहा है। अब जो आदमी इतना सवाब लेकर के आया हो, तो उन्होंने कहा इसकी वजह यह है कि इतना हम और आप गुनाह करते हैं, इतना और हम और आप गलतियां करते हैं कि हमारा सवाब जो इधर से कटता रहता है उधर से बढ़ता रहता है। इतना सवाब इसीलिए रखा कि हर मजलिस के अंदर आप आते हैं 70 उम्रे का सवाब मिलता है, और ये सवाब हक है। देखिए हमारा आपका हक ना हो, ये हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम का हक। हर साल वाक़या पढ़ा है तो मैं वाक़या नहीं पढ़ूंगा कि एक बादशाह था, उसने पूछा कि एक बूढ़ी औरत ने मेरी जान बचाई थी पानी पिला करके। जब वो अपने बादशाह ने उस औरत से कहा कि जब भी तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो मेरे पास आ जाना। तो ये वाक़या इमाम हसन इमाम हुसैन से भी मखसूस है और बूढ़ी औरत से भी मखसूस है। बहरहाल वो बूढ़ी औरत आई एक ज़माने अरसे दराज के बाद बादशाह के पास, और उसने कहा कि मैं वही औरत हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई थी पानी पिला करके, मुझे कुछ अता कर दीजिए। तो बादशाह ने अपने लोगों से मशवरा किया इसको क्या दिया जाए। तो किसी ने कहा दे दीजिए 1000 सोने के सिक्के और 4-5 किलो सोना होना कुछ भी दे दीजिए, बहुत है, इसके लिए काफ़ी है। तो बादशाह ने कहा, अपने वजीर से पूछा तुम बताओ इसको क्या देना चाहिए। तो उसने कहा कि ये बताइए कि अगर आप इतने प्यासे हो कि आपकी प्यास की वजह से जान जाने वाली है, और आपके सामने एक आदमी हाजिर हो और कहे मैं ये एक घूंट पानी आपको दूंगा मगर आपको अपनी हुकूमत मुझे देनी पड़ेगी, तो आप दोगे या नहीं दोगे। उसने कहा जाहिर सी बात है, हुकूमत रहे कि क्या फ़ायदा अगर हम ही ज़िंदा ना रहे। भाई इस कुर्सी की तभी तक अजमत है जब तक मैं ज़िंदा हूँ, भाई मेरे तभी तक फ़ायदा। मैं मर गया उसके बाद ये कुर्सी रहे, ये मिंबर बन जाए, ये सोने की बन जाए, मेरा क्या फ़ायदा। तो बादशाह ने कहा मैं दे सकता हूँ, सब कुछ दे दूंगा। वजीर ने कहा कि उस बूढ़ी औरत ने आपकी जान बचाई, उसके पास जो कुछ था सब कुछ आपके लिए उसने निछावर कर दिया। उसके पास बकरी थी, उसने काट के खिला दिया, उसके पास पानी था, आपको पिला दिया, उसके पास जो घर था उसने आपको रहने के लिए दे दिया। तो जो कुछ उसके पास था उसने आपके हवाले कर दिया। तो हक तो ये है कि जो कुछ आपके पास है उसके हवाले कर दें। भाई करबला के मैदान में मीर अनीस का शेर जो मसाइब में पढ़ा जाता है उसको मैं फजाइल में पढ़ रहा हूँ। भाई नन्ही सी कब्र खोद के असगर को गाड़ कर शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ कर, मेरे मौला दामन क्यों झाड़ रहे हैं। हुसैन ने दामन झाड़ के बताया मेरे अल्लाह जो कुछ हुसैन के दामन में था सब कुछ तेरी राह में कुर्बान कर दिया। अब अगर हुसैन ने सब कुछ अपना कुर्बान किया है तो अल्लाह अगर एक ज़ारत के ऊपर 70 उम्रे का सवाब दे दे, नहीं 70 नहीं 70 करोड़ का भी सवाब दे तो अल्लाह की तरफ से कम है, ज्यादा नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद। आप अंदाजा लगाएं अगर एक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अल्लाह की अपनी मर्जी जितना चाहे उतना सवाब दे, तो पहला फायदा कि आप हम आए मजलिस के अंदर हमारे गुनाह माफ हो गए। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि हमें सवाब मिल गया। तीसरा फायदा ये है कि अल्लाह ताला ने इंशाअल्लाह इस मजलिस सदक़े में हमारी आक़िबत खैर होगी, हम मरेंगे तो इंशाअल्लाह मोहब्बत अहले बैत के ऊपर। और चौथा फ़ायदा यह है कि इससे शियत भी ज़िंदा होती है और इस्लाम भी ज़िंदा होता है। कैसे ज़िंदा होता है? दो देखिए, आधा घंटा हो गया बयान करते। कैसे ज़िंदा होता है मजलिस में तमाम कैसे ज़िंदा होता है आप देखें कि इसी मजलिस में अल्हम्दुलिल्लाह अब के जवान, ये हर ज़माने में कहा जाता है, मैं भी कहता हूँ अब के जवान जो ज़्यादा है पहले के मुकाबले, बहरहाल अब के जो नौजवान नस्लें हैं उनको मजलिस ताल्लुकात ज़्यादा है, मजलिस में आते हैं, अब सुनने लगे हैं लोग, और ये अच्छी बात है। और जो अकेले नहीं आए, उससे पहले मैंने कहा अकेले जन्नत में जाना कमाल नहीं है, पूरी फैमिली के साथ जन्नत में जाएँ, और सिर्फ अपनी फैमिली के साथ नहीं पूरे ख़ानदान के साथ जन्नत में जाएँ, और अपने ख़ानदान से पूरे गाँव के साथ जन्नत में जाएँ। भाई जन्नत लड़ाई झगड़ा भी तो होगा, कुछ लोग वहाँ भी चाहिए इख्तिलाफ के लिए, नहीं तो आप अकेले बोर हो जाएंगे। सलवात पढ़िए मोहम्मद। भाई कंपटीशन के लिए कुछ तो चाहिए। तो जन्नत में अगर आप अकेले चले गए अपने गांव से और बाकी दूसरे गांव से गए तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा जब तक अपने लोग वहाँ साथ में ना हो। तो जन्नत में जाने के लिए अकेले आप ना जी सबको ले करके आइए, और जन्नत यही है
جب یہاں کی جنت میں آپ ساتھ نہیں لے کے آپ آ رہے ہیں تو وہاں کی جنت میں کیسے ساتھ لے کے جائیں؟ تو زور زبردستی کر کے جو ہے یہاں کھینچ تان کے لے آئی. صلوات پڑھیے محمد تو عزیزان محترم کیسے اس مجلس سے اسلام کیسے زندہ ہوتا ہے؟ مولانا کچھ پڑھ رہے ہیں، حصہ بٹ رہا ہے، کمپنیوں کا فائدہ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں جتنا کمپنی پورا سال اپنا پروڈکٹ نہیں بیچ پاتی اتنا صرف ایک محرم کے اندر بیچ لیا ہے اس نے. آپ دیکھیں گے ابھی 10 محرم تک کتنا بٹے گا، آپ اس کا اندازہ لگائیے، حساب کریے گا. عزیزان محترم تو اس مجلس سے شریعت کا کیا فائدہ؟ اسلام کیسے زندہ ہوتا ہے؟ اسلام اس طریقے زندہ ہوتا ہے کہ اسی مجلس کے اندر نماز کا ذکر ہوتا ہے، اسی مجلس کے اندر روزے کا ذکر ہوتا ہے، اسی مجلس کے اندر خدا کی توحید کا ذکر ہوتا ہے، خدا کی الوہیت ساری چیزوں کا تذکرہ اسی مجلس کے اندر. اور آخری بات جو سب سے اہم ہے اور جو آپ کو اور ہمیں کرنا ہے، اس مجلس کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں. پچھلے سال بھی کہا تھا، اس سال بھی میں کہوں، جہاں بھی مجلس میں جائیے، ایک یہ ہے کہ باوضو ہو کر کے جائیے، دوسرا یہ ہے کہ جب بھی مجلس میں بیٹھیے تو اپنے لیے دعا ضرور کریے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے خاندان والوں کے لیے، اپنے اعزا و اقارب کے لیے. آپ کے پاس جو نہیں ہے انہی مجلس، آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، دیکھیے دروازہ جب آپ کو ضرورت ہے، اگر آپ کو ضرورت نہیں تو آپ کسی دروازے پہ ایک بار گئے، دق الباب کیا، کھٹکھٹایا، بل بجائی، نہیں کھلا، واپس آ گئے. لیکن اگر آپ کو ضرورت ہو، آپ کا بیٹا مر رہا ہو یا آپ کو کوئی بڑی مصیبت ہے، جب تک دروازہ کھل نہیں جاتا آپ کھٹکھٹاتے رہیں گے. اگر واقعا آپ کو ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ گئے سرسری 1-2 مرتبہ آپ نے کیا اور چلایا، تو اللہ کا دروازہ بھی کھلے گا ضرور. شرط یہ ہے کہ آپ کھٹکھٹاتے رہیے. ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم 2 دن دعا کرتے ہیں، تیسری دن ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ارے ہماری دعا قبول نہیں، 10 سال ہو گئے کہاں دعا قبول ہوئی. اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو، جناب زکریا علیہ السلام کو 90 سال کی عمر میں اولاد عطا کی. یہ ہمیں اور آپ کو درس دینے کے لیے کہ ہم اللہ سے مانگتے تو رہیں. مانگنے کا طریقہ یہ ہے، اور سب سے بہترین ذریعہ مانگنے کا کیا ہے؟ یہ مجلس حسین. یہاں مانگیے، یہاں پہ وہ ہستیاں آتی ہیں. اور روایتوں میں بھی ہے کہ جب بھی کہیں مجلس برپا ہوتی تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اہل بیت آتے ہیں. آپ کے پاس پیسہ نہیں، آپ پیسہ اسی عزا خانے میں، اسی فرش عزا کے اوپر، آپ کا کیریئر نہیں بن رہا ہے، آپ کی جاب نہیں لگ رہی، آپ کا فیوچر سمجھ میں، آپ کو اپنا مستقبل سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم کیا کریں. اسی فرش عزا کے اوپر آپ اپنا سب کچھ مولا سے مانگیے. موسیٰ علیہ السلام جیسا نبی اللہ سے اپنے جانور کے لیے گھاس مانگ رہا ہے، اپنے لیے نمک مانگ رہا ہے، تو ہم امام حسین علیہ السلام کا واسطہ دے کر مانگے اور دعا قبول نہ، ایسا ہو نہیں سکتا. اور روایتوں میں ہے، اللہ آپ سب کو زیارت نصیب فرمائے، کہ ایک ایسی جگہوں میں سے ایک جگہ امام فرماتے ہیں کہ سلام ہو میرے جد کے اوپر کہ اللہ نے جن کے قبے کے نیچے، وہ جو گول سا بنا ہوتا ہے یہاں بھی بنا، جس کے نیچے زری رکھی امام حسین کی، اس کے نیچے جو بھی دعا مانگی ہے کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اللہ نے حسین علیہ السلام کے قبے کے نیچے ان کی صدقے میں دعا کو مستجاب کیا ہے اور ان کی تربت کے اندر شفا رکھا ہے. تو یہ فرش عزا ہے. ہم اتنا تو کہہ ہی سکتے اس فرش عزا کے اوپر بیٹھ کر کہ میرے اللہ، اے امام حسین، ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ مشکل ہے کہ ہم آپ کی بارگاہ تک آ نہیں سکتے. ٹھیک ہے ہم آپ کی بارگاہ تک نہیں آ سکتے، کم سے کم یہ بارگاہ جو آپ کے نام سے مخصوص ہے، یہاں بیٹھ کر ہم آپ سے اولاد مانگ رہے ہیں، ہم آپ سے پیسہ مانگ رہے ہیں، ہم آپ سے صحت مانگ رہے ہیں. کون سی ایسی بیماری جو شفا نہ ہو؟ ارے ہر چیز کا علاج در حسین کے اوپر موجود ہے. ہم نے دیکھا فطرس بیمار تھا، در حسین پہ آ گیا، شفا پا گیا. راہب بے اولاد تھا، در حسین پہ آ کر کے اولاد لے گیا. تو در حسین سے ہر انسان کو ملتا ہے، بس صحیح طریقے سے مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے. آپ بھری ہوئی آنکھوں سے، آنسوؤں سے بھری ہوئی آنکھوں سے ایک بار تو حسین سے مانگ کے دیکھیے. ارے وہ حسین جس نے مرتے وقت اپنے لوگوں کو، دشمنوں کو ہدایت کے لیے نہیں چھوڑا. روایت بتاتی ہے کہ ایک شخص امام کی ہاتھوں سے انگلیوں سے انگوٹھی کو اتار رہا تھا. ایک مرتبہ امام اس دنیا سے جا رہے تھے
حسین کے سر و تن میں جدائی کرنا چاہ رہا تھا، امام نے کہا کہ دیکھ تو مجھے قتل کیوں کرنا چاہتا ہے؟ کیا تو چاہتا ہے کہ تو جہنم میں چلا جائے؟ دیکھ میں تو ابھی کچھ دیر کے بعد اپنے آپ ہی مر جاؤں گا، مجھے قتل کر کے میرا سر کاٹ کر کے اپنے آپ کو جہنمی مت بنا۔ جو حسین دشمن کے بارے میں اتنے زیادہ حساس ہیں، وہ اپنے چاہنے والوں کے لیے کتنے حساس ہوں گے۔ ایک بار زہرا سے ان کے لال کا واسطہ دے کر کے مانگو، کون سی ایسی دعا ہے جو قبول نہ ہوگی؟ اے سوگوارو، آج چاند رات آ گئی، یہ وہی چاند ہے جو فلک پہ نمودار ہوا ہے۔ ارے جس کے آنے نے مدینے میں غم کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ارے جب یہ چاند فلک پہ نمودار ہوتا ہے بڑی مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ فرش عزا بچھا دی گئی، آپ نے اہتمام کر دیا، 10 دن کی چھٹی لے کر کے آپ اپنے وطن میں آ گئے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ خود بھی آئیں مجلسوں میں، اپنے بچوں کو زبردستی لے آئیں، اپنے بچوں کو قسم دیں، مائیں اپنے بچوں کو اوپر واجب قرار دیں۔ اگر تم حسین کی مجلس میں نہیں جاؤ گے تو ہم تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشیں گے۔ اے سوگوارو، ایک ماں کا واقعہ ملتا ہے کہ جب بھی چاند، جب وہ اپنے ہمیشہ اپنے اس کا نوجوان مرا تھا، اس کا جوان مرا تھا، اپنے جوان کی قبر کے اوپر جاتی تھی، آنسو بہاتی تھی۔ روایت بتاتی ہے کہ جب چاند رات آئی ہے وہ اپنے بیٹے کی قبر کے پاس پہنچی اور کہا کہ میرے لال، آج سے تیری قبر پہ رونا بند، کیونکہ آج سے چاند نمودار ہو گیا ہے۔ اور ہم شیعوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب چاند نمودار ہوتا ہم اپنے غموں کو بھلا دیتے ہیں، صرف حسین کا غم مناتے ہیں۔ اے میرے لال، آج سے تیری ماں تیری قبر کے اوپر آنسو نہیں بہائے گی۔ وہ بی بی وہاں سے دور گئی اور امام بارگاہ میں آ گئی یا کربلا میں آ گئی، اور آنے کے بعد امام حسین کا ماتم کرنے لگی۔ اے مولا، اب تو چاند فلک پہ نمودار ہو گیا۔ ارے یہ چاند جب زینب نے سفر میں دیکھا ہوگا تو عجب نہیں کہا ہوگا، اے چاند کاش کہ تو نہ نکلتا تو میرا حسین سلامت رہتا۔ ارے جب لیلا نے یہ چاند دیکھا ہوگا تو تمنا کی ہوگی، ہائے یہ وہی چاند ہے جس چاند میں میرا اکبر مارا جائے گا، یہ وہی چاند ہے جس چاند میں قاسم جیسا چاند تباہ ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اس بی بی نے کہا آقا، اب میں صرف آپ کا غم مناؤں گی، اپنے بیٹے کا غم نہیں مناؤں گی۔ روایت کہتی ہے، داستان نویس لکھتا ہے، وہ بی بی امام حسین کا غم منانے کے بعد واپس اپنے گھر کی طرف آ رہی تھی۔ عجیب منظر دیکھا، اس کے بیٹے کی قبر کے اوپر کوئی نقاب پوش بی بی آنسو بہا رہی ہے۔ دیکھیے، آپ تو ہر سال سنتے ہیں، سمجھ گئے ہوں گے وہ نقاب پوش بی بی کون سی ہے۔ ایک مرتبہ اس بی بی نے دیکھا کہ ایک چادر والی بی بی میرے بیٹے کی قبر کے اوپر بیٹھی ہوئی آنسو بہا رہی ہے۔ قریب آئی، آنے کے بعد کہا، اے بی بی، آپ کس کی قبر کے اوپر آنسو بہا رہی ہیں؟ اے بی بی، آپ یہاں کیوں آنسو بہا رہی ہیں؟ کہا میں جانتی ہوں کس کی قبر ہے۔ کہا تب کیوں آنسو بہا رہی ہو؟ کہا میں جانتی ہوں یہ تمہارے بیٹے کی قبر ہے، اس لیے تم ایک مرتبہ اس نے ہاتھ جوڑ لیا، بی بی جب آپ جانتی ہیں کہ یہ میرے بیٹی کی قبر ہے تو آپ یہاں کیوں آنسو بہا رہی ہے؟ ایک مرتبہ اس بی بی نے آواز دی، ارے یہ کیسے ممکن ہے تم میرے لال کا ماتم کرے اور تیرے لال کا ماتم نہ ہو؟ ارے تو نے اپنے لال کا ماتم چھوڑ دیا، میرے حسین پہ آنسو بہا رہی ہے، میں تیرے لال پہ آنسو بہا رہی ہوں۔ اے سوگوارو، میں شہزادی کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑوں گا۔ بی بی آئیے دیکھیے، یہ آپ کے عزادار، چاند نکلا نہیں، آپ کے لال کا غم منانے کے لیے فرش عزا پہ بیٹھے ہیں۔ اے شہزادی زینب آئیے دیکھیے، یہ آپ کے بھائی کے عزادار آپ کو مرسا دینے کے لیے آئے ہیں۔ اے شہزادی سکینہ آئیے دیکھیے، یہ آپ کے بابا کے عزادار فرش عزا بچھائے ہوئے بیٹھے۔ اللہ